اولاد کی تربیت کی اہمیت، یعنی کتنی ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بچے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ یہی بچے اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر آپ سروے کرتے ہیں تو ایک تعداد ہے ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، پریشان۔ گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جی۔ بچوں کی تربیت میں فرق آنے کی وجہ سے یا جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی ویسی نہ کرنے کی وجہ سے یا بچوں کی سوسائٹی غلط ہو جانے کی وجہ سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ ایون کہ ایک تعداد ہے ماں باپ کی جن سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جب بتاتے ہیں روتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں آ گئی کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ ایک ماں کے اوپر ایک بچہ ہاتھ اٹھائے۔ کبھی ایک باپ آ گیا کہ میرے بچے نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یعنی جو ہمارے وجود کا سبب ہے، کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے؟ یعنی معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ بس آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں اور ایک تعداد ہے، اگر آپ سروے کریں تو ایک تعداد ہے کہ جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ بچے ہمارے نافرمان ہیں، بچے ہمیں گالی گلوچ تک کرتے ہیں، بچے ہمیں جھڑکتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، ایک دوسرے کا دل میں احساس پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی قدر کریں، تو پھر بچوں کی جو تربیت ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرنی پڑے گی، یعنی ان کے دل میں قرآن اور حدیث بٹھانی پڑیں گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی حیثیت کیا رکھی ہے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کل کے دور کے مطابق، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مختلف سیشن میں یا مختلف محافل کے اندر جب کبھی اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے بعد کئی ایک والد آ کر ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا، آج آپ نے بہت زبردست اصلاح کی، اس وقت زمانے کی ضرورت۔ یہ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں جی۔ جو بعد میں آ کے لوگ کرتے ہیں، جب میل ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں تو وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں کہ بہت اچھا ٹاپک لیا۔ تو اس لیے تربیت اولاد کی جو اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں نا تو نیک اولاد کی تمنا کی گئی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیک ستھری اولاد کی تمنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ، کہ اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی۔ جی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی نماز کا تعلق ذریت کے ساتھ آ گیا، اپنی ذات کے ساتھ آ گیا، گویا کہ نیک اولاد۔ نیک اولاد۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ میری یہ دعا قبول فرما، ربنا وتقبل دعا۔ نیک اولاد کی تمنا کی گئی، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ بیان کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ کام کرنے کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے منع کرو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اب ادب کا جو مفہوم ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ادب تو ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ادب بڑوں کا بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹوں کا بھی کیا جاتا ہے، ادب تو مسجد کا بھی کیا جاتا ہے، جی ادب تو مقدس اشیاء کا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث تربیت کا حکم دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کی جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔